بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے، ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا ہے۔ کیا وہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پرسرار راستہ؟ کوکاف کا نام سنتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ جاتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں، پریوں اور جادوؤں پر ختم ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوکاف کے کسی وادی کی تاریخ محل میں لے جا کر قید کر ڈالا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں بھی اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل کاف یا کوکاف مشرقی وسطی اور عرب کی مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسان کی کسی حکومت نے آج تک قبضہ نہ کیا، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا ہے۔ کوکاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جس کے عکس میں آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوکاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ دوستو، امام تزونی لکھتے ہیں کہ کوکاف کئی علاقوں میں تقسیم ہے۔ زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عرب کتابوں کے مطابق کوکاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلے کی شاخیں زیر زمین کوکاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کوکاف، جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ دوستو، زکریا القادونی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ آسمان کو خدا کی قدرت نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کی چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوکاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو اپنی جگہ پر جوڑے رکھتا ہے۔ اس طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوکاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا، اور اس سفر کے دوران آپ کوکاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوکاف تک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوکاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوکاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔
اس کوکاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں۔ ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے اور ان مخلوقات کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ابلیس کی اولادوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوکاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیروں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے، وہ روشنی ان تک پہنچتی ہے، وہ کوکاف پہاڑ کی روشنی ہے اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوکاف کے لوگوں سے ہوئی تھی اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کاف موجود ہے۔ اس کو کاف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوکاف جغرافی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے اور اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عربی داستانوں کی کوکاف دراصل موجودہ روس میں کفکاس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کا درمیانی حصہ ہے جس میں ارمینیا، آذربائیجان، روس اور چچنیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ دوستو، یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر سیٹلائٹ سے اس علاقے کو دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوکاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے گھرے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ کائنات کس قدر وسیع ہے، اس میں کتنے ستارے، کتنے سیارے اور زمینیں آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔